ونستغفره ونؤمن به ونتوكل على أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله واجب الاحترام معزز مکرم حضرت علامہ محمد طاہر رضا صاحب اور حضرت علامہ محمد شاہد صاحب، دیگر معزز مکرم علماء اکرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ یہ جو سلسلہ تبلیغ ہے اور درس و تدریس اور فہم دین کے سلسلے میں اس قسم کی محافل کا انعقاد ہے، یہ ایک نہایت پسندیدہ اسلام اور سنیت کی علمبرداری کا یہ ایک نشان سلسلہ ہے۔ اللہ کریم اس سلسلے کو ہمارے ان علماء اکرام کی قیادت میں قائم دائم رکھے اور ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، اور حضور قبلہ نباز قوم جناب حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کو اللہ کریم ترقیاں عطا فرمائے اور اس فیض کو جاری و ساری رکھے۔ ان کے صاحبزادے کو حضرت علامہ داؤد صاحب کو اللہ کریم اپنے والد گرامی کے طریقے پر کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیر کو جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے ولیوں کی پہچان۔ اسی سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا ولی ہونے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے۔ تو اب کعبے کا متولی ہو تب بھی اس کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، اور کعبے کا متولی ہونا یا اللہ کا ولی ہونا یہ بھی ایک ہی چیز کے دو مختلف روپ ہیں، مقصد تو ایک ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ من آل محمد، یہ طبرانی میں دو جگہ پر حدیث موجود ہے، طبرانی صغیر میں بھی ہے، طبرانی اوسط میں بھی ہے۔ یا رسول اللہ آل محمد کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تقی، ہر متقی آل محمد ہے۔ ثم تلا ان اولیاءہ الا المتقون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہی کافی تھا، کوئی کام نہیں، حضور فرما دیں بات ختم۔ حضور نے تو پھر خود فرمانے کے بعد قرآن کی آیت بھی پڑھی، تسلی کرا دی۔ آپ نے یہی آیت پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوں، جو متقی نہیں وہ ولی نہیں، جو متقی ہے وہ ولی ہے۔ اب ہم اور آپ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. میں نے مثال کے طور پر یہ معروف درود شریف پڑھ دیا. اب اس میں آتا ہے اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آقا کی آل پر. اب بتاؤ آل کا کیا مطلب ہے؟ ہر متقی حضور کی آل ہے. آپ لوگوں کے جو ذہن بنا دیے گئے ہیں نا کہ اس سے مراد حضور کی صرف اولاد ہے، نہ قبلہ اولاد بھی متقی ہے، حضور کی آل اولاد بھی متقی ہے، لہذا متقی ہونے کی وجہ سے وہ آل میں شامل ہیں. اور حضور کے صحابہ بھی متقی ہیں، متقی ہونے کی وجہ سے وہ آل میں شامل ہیں. حضور کی امت کے قیامت تک آنے والے اولیاء خدا کی قسم جو جو متقی ہے ابو داؤد محمد صادق صاحب سمیت سارے کے سارے یہ سب آل محمد میں شامل ہیں. پھر یہ باتیں میں حدیث سے بتا رہا ہوں، قرآن سے بتا رہا ہوں. ان اولیاءہ الا المتقون، یہ قرآن ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل آل محمد کل تقی، محمد کی آل ہر وہ بندہ ہے جو متقی ہو. وہ قرآن تھا، یہ حدیث ہے، اور حضور نے خود قرآن کی آیت بھی پڑھ کے اس بات کو انتہا تک پہنچا دی. پھر جب درود شریف میں ہم پڑھتے ہیں اے اللہ آقا کی آل پر درود بھیج، تو اب بات واضح ہوگی کہ اس آل میں کون کون شامل ہے. آج کے بعد آپ کو اللہ کی عظمت اس کی، میں ہر کسی کو دوسرے کی قسم کا اثر تو نہیں ہوتا، لیکن بہرحال میں آپ کے اندر دینی غیرت بیدار کرنے کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا، اس بات کے مبلغ بن جاؤ کہ حضور کی آل کا لفظ جہاں پر آتا ہے ہر متقی بندہ وہاں پر مراد ہوتا ہے. یہ سنیت کے خلاف جو پراپیگنڈے ہیں نا، ان کا علاج کرو انشاءاللہ. اولاد پاک بھی شامل ہے. کسی کو پراپیگنڈا نہ کرنے دینا کہ جی تسی اولاد نو کڈ چھڈے ہے، جھوٹ. لعنت اللہ علی الکاذبین. حضور کی ساری شہزادیاں متقی ہیں، حضور کے سارے شہزادے متقی ہیں، حضور کے سارے نواسے متقی ہیں، مولا علی متقی ہیں، حضور کی تمام ازواج مطہرات متقی ہیں. یہ سب آل میں شامل ہیں، مگر ان سے بڑھ کر ابو بکر صدیق متقی، وہ بھی آل میں شامل ہیں. ان کو مسئلہ اس وقت بنتا ہے جب صدیق اکبر کا نام لیا جائے. پھر آگے سنیے، قرآن میں اللہ کریم فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. یہ سورۃ اللیل کی آیت نمبر 16 ہے، 30واں سپارہ ہے. جو اس امت میں سب سے بڑا متقی ہے وہ جہنم کے قریب بھی نہیں جائے گا. اس آیت کے تحت امام رازی لکھتے ہیں اجمع المفسرون منا انہا نزلت فی ابی بکر. ہم تمام امت کے مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیت ابو بکر صدیق کی شان میں آئی ہے. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر. آپ کو یاد ہونا چاہیے ہمارا موضوع کیا ہے، ولیوں کی پہچان کیا ہے. ولی کی پہچان متقی ہونا ہے، اور متقیوں کا سردار ابو بکر صدیق ہے. اور جو متقی ہوتا ہے وہ سب سے افضل ہوتا ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم.
تو جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا رتبے والا ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے، الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقا، کتاب کا نام ہے، فتاوی رضویہ میں موجود ہے، 29ویں جلد ہے یا 28ویں ہے، عربی میں کتاب ہے، علماء نے اس کا اردو ترجمہ کر دیا، ساتھ عربی بھی موجود رہنے دی ہے۔ یہ پوری کتاب اس آیت کی تفسیر میں ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس نام کا معنی ہوتا ہے نتھرا ہوا پانی، تقوی میں سب سے آگے نکل جانے والے کے سمندر میں سے، تقوی میں سب سے آگے نکل جانے والے کے سمندر میں سے نتھرا ہوا پانی، یہ کتاب کا نام ہے، یہ آپ کو پڑھنی چاہیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس امت میں سب سے بڑا متقی کون ہے۔ متقی سارے صحابہ ہیں، بات سب سے زیادہ متقی کی ہو رہی ہے، یہ صدیق اکبر کی ذات ہے جس کو اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ متقی قرار دیا۔ تو ولی کے لیے متقی ہونا ضروری ہے۔ جتنا زیادہ متقی ہوگا اتنا بڑا ولی ہوگا۔ اعلی حضرت نے یہاں ایک اور بات بھی لکھی ہے اس کتاب میں، اور مقامات پر بھی لکھتے ہیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں متقی اس وقت تک کوئی بندہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک علم نہ ہو۔ اعلی حضرت نے اسی آیت سے ثابت کیا ہے کہ جب صدیق اکبر سب سے بڑے متقی ہیں تو پھر مان لو کہ سب سے بڑے عالم ہیں۔ قرآن کی اسی آیت سے اعلی حضرت نے ثابت کر دیا ہے کہ صدیق اکبر اس امت میں سب سے بڑے عالم بھی ہیں اور سب سے زیادہ افضل بھی ہیں۔ اور یہ تو قرآن کی آیت ہے جس سے اعلی حضرت نے صدیق اکبر کا افضل اور اعلم، عالم کا معنی ہے سب سے بڑا عالم، افضل اعلم دونوں صفتیں ثابت کی ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف لائے، یہ آقا کا اس دنیا میں آخری خطاب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آخری خطاب حجۃ الوداع کا خطاب ہے، نہیں، وہ تو 3 مہینے پہلے کا خطاب ہے، اس کے بعد کئی خطاب اور ہوئے ہیں، اس کے بعد تو خطبہ تبوک بھی ہوا ہے جو بڑا مشہور خطبہ ہے، جنگ تبوک ہی اس کے بعد ہوئی ہے، جنگ تبوک ہی اس کے بعد ہوئی ہے، حضور نے خطبے نہیں دیے، خطبہ حجۃ الوداع کے بعد خطبے موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، فقیر نے خطابات النبی نام کی کتاب لکھ دی ہے، اس کے اندر وہ خطبے موجود ہیں جو حجۃ الوداع کے بعد دیے گئے ہیں، ان میں یہ خطبہ بھی شامل ہے جو آخری خطبہ ہے۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، سر مبارک پہ امامہ شریف باندھا ہوا ہے، پٹی شریف، سر درد کی وجہ سے۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاصم رأسہ بالخرقہ، آپ نے ممبر پہ تشریف فرما ہو کر حمد و ثنا بیان کی اور آپ نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ اے میرے بندے دنیا میں رہنا ہے یا میرے پاس آنا ہے۔ اس بندے نے کہا اے اللہ میں نے تیرے پاس آنا ہے۔ ابو بکر صدیق یہ بات سن کے رونے لگے، کسی کو سمجھ نہیں آئی، ابو بکر صدیق کو سمجھ آ گئی۔ سمجھو اس بات، سارے صحابہ موجود تھے، تمام اہل بیت اطہار موجود تھے، سمجھا ہے اس بات کو تو صدیق اکبر نے سمجھا۔ آخری خطاب تھا نا، مسجد نبی کے اندر خطاب تھا، یہ قرائن بتاتے ہیں کہ ہر ہستی موجود تھی۔ پھر حضور نے فرمایا لا تبک یا ابا بکر، ابو بکر رو نہیں۔ میں اصل مقصودی جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں،
حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا تھا نا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا تھا دنیا میں رہنا ہے یا میرے پاس آنا ہے، تو وہ بندہ خود حضور تھے۔ وَكَانَ ابو بکر اعلمنا، اور ابو بکر ہم میں سب سے بڑا عالم تھا۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اس حدیث کے اس جملے کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ اس امت کا اس پر اجماع ہے، صحابہ کا اتفاق ہے کہ اس امت میں سب سے بڑے عالم کا نام ابو بکر صدیق۔ اب ہمارا اہل سنت کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم کسی مسئلے کو ثابت کرتے ہیں تو قرآن سے، پھر حدیث سے، پھر فقہ کی کتابوں سے، یہی طریقہ ہوتا ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی، میں نے آپ کے سامنے بخاری کی حدیث پڑھ دی، اب فقہ کی کتابوں کا بھی حوالے دیکھیے، وہ تو ان گنت حوالے ہیں۔ میں ایک حوالہ دینے لگا ہوں جس کتاب کے بغیر آج کا کوئی مفتی اگے پیچھے ہوتا ہی نہیں ہے، فتاوی شامی۔ میراث کے چیپٹر میں امام شامی لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہوا افضل الصحابۃ و اعلمہم، ابو بکر صدیق تمام صحابہ میں افضل بھی ہیں، تمام صحابہ میں سب سے بڑے عالم بھی۔ یہ میراث کے موضوع پر بات کرتے ہوئے آپ لکھ رہے ہیں، کسی مسئلے کو ثابت کرنا ہے تو فرما رہے ہیں یہ مسئلہ ایسے ہی ہے، اس لیے کہ اس مسئلے کا یہ موقف ابو بکر صدیق کا ہے جو اس امت میں تمام صحابہ میں افضل بھی ہیں، اعلم بھی ہیں۔ بات تو چل رہی تھی کہ ولیوں کی پہچان کیا ہے۔ ولی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ولی کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا، ولی عالم بھی ہوگا، ولی با عمل بھی ہوگا، اور ولی کا سلسلہ جڑا ہوا بھی ہوگا۔ ایک بات میں واضح کر کے آگے چلا جاتا ہوں کہ جب کہا جاتا ہے درود پاک میں کہ اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا پر، ہمارے آقا کی آل پر اور ہمارے آقا کے اصحاب پر، پھر آل میں جب صحابہ موجود ہیں تو الگ اصحاب کا ذکر کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب سارے ایک چیز میں داخل ہو جائیں، عموم میں سارے داخل ہو جائیں، تو خصوصی شان بیان کرنے کے لیے ان میں سے چنے ہوئے لوگوں کا ذکر الگ بھی کیا جاتا۔ جیسے ہم نام لیتے ہیں، مثال دینے لگا ہوں، ہم دعائیں بھی کرتے ہیں یا اللہ سب پہ رحم فرما، خصوصاً حاجی صاحب پہ رحم فرما، سارے ولیوں کے درجات بلند فرما، خصوصاً حاجی ابو داؤد صاحب کے درجات، ان کے مرید بیٹھے ہیں، شاگرد بیٹھے ہیں، ان کے فیض کے لیے یہ محفل منعقد ہے، ایک موقع بن گیا تو ان کا نام اسپیشل لے دیا۔ تو سارے ولیوں میں حاجی صاحب شامل تھے، پھر الگ سے بھی نام لے دیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں اوکھے لفظوں میں؟ تخصیص بعد التعمیم، یعنی عام بولنے کے بعد خاص بولنا۔ تخصیص بعد التعمیم، تے این میم یہ میم، میں جٹوں والی بول رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ یہ تخصیص ہے، بعد التعمیم ہے، عالم تعمیم ہے، صحابہ میں تخصیص ہے۔ عالم میں سب شامل ہیں، صحابہ میں سب شامل نہیں ہیں۔ عالم میں تم اور میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، قیامت تک کے اولیاء بھی شامل ہو سکتے ہیں، صحابہ میں ہر کوئی شامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آل بولنے کے بعد صحابہ کو اسپیشل شان دی گئی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں آگے پھر اور بھی بول دیتے ہیں وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ۔ ذریت پھر کیوں بولا؟ عالم ذریت کہتے ہیں اولاد کو، عالم اولاد شامل تھی کہ نہیں تھی؟ شامل ہے۔ پھر ذریات الگ کیوں بولا؟ اس لیے کہ عالم میں سارے شامل ہیں اور ذریت میں سارے شامل، ذریت کی شان خاص ہے صحابہ کی طرح۔
اس لیے آل بول کر صحابہ کو خاص شان دی، اسی طرح آل بولنے کے بعد ذریت کو بھی خاص شان دی، ورنہ آل کے اندر سارے شامل تھے۔ اچھا میں ایک بات کرنے لگا ہوں، یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں تھوڑی تھوڑی بعض دوستوں کو اوکھی لگ رہی ہوں گی، مشکل لگ رہی ہیں کہ نہیں؟ لگ رہی ہیں تو کیا گھبرا جانا چاہیے یا اوکھی بات کو سمجھنا چاہیے؟ یہاں اوکھی بات سن کے گھبرانے آئے ہو یا اوکھی بات سن کے سمجھنے آئے ہو؟ تو پھر سمجھو، گھبراؤ نہیں، جنے بڑھو۔ ولی کی 4 نشانیاں۔ نمبر 1 اس کا عقیدہ صحیح ہوگا، نمبر 2 وہ عالم ہوگا، نمبر 3 وہ باعمل ہوگا، نمبر 4 اس کا کوئی نہ کوئی مرشد ہوگا، مرشد کا بھی مرشد ہوگا، اس کا سلسلہ نبی پاک تک پہنچتا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 4 شرطیں ہیں، یہ 4 شرطیں قرآن میں بھی مذکور ہیں، قرآن سے ثابت ہیں، شرعی دلائل دیگر جو ہیں ان سے بھی ثابت ہیں۔ یہ 4 شرطیں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے القول الجمیل میں بھی بیان کی ہیں، امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت نے فتاوی رضویہ میں بھی بیان فرمائی۔ یہ 4 شرطیں فقیر نے ان 4 شرطوں کو شعر میں بھی ڈال دیا ہے۔ صحیح عقیدہ، عالم عامل نالے ہوس اجازت، اے شرطاں وچ پیر ضروری کوئی نہیں شرط ریاضت۔ 4 شرطیں پیر میں ضروری ہیں، صحیح عقیدہ، عالم، باعمل، نالے ہوس اجازت، اے شرطاں وچ پیر ضروری کوئی نہیں شرط ریاضت۔ ریاضت کیا ہوتی ہے؟ مطلب پٹھا کتنا لٹکیا ہے، گلے چ تسبیحاں کنیاں پائی ہیں سو، چلے کنے کٹے سو، چھو کر کے اگ لا سکتا ہے کہ نہیں، اس کی کوئی ویلیو اللہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ یہ ہندو بھی کر لیتے ہیں، جوگی بھی کر لیتے ہیں، شعبدہ باز بھی کر لیتے ہیں، مداری بھی کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو 4 چیزیں میں نے بتائی ہیں ولی کی پہچان کے طور پر، ان میں سب سے پہلی چیز ہے صحیح عقیدہ۔ صحیح عقیدہ، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، تمام نبیوں سے افضل ہیں، آپ اللہ بھی نہیں ہیں، اللہ سے بڑے بھی نہیں ہیں، اللہ کے برابر بھی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر لوگ، اب ہم نے دروازہ بند کر دیا اس بات کا کہ کوئی ہمیں کہے کہ یہ حضور کو اللہ سے بڑھاتے ہیں، جھوٹ ہے۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام اللہ کے پیارے ہیں، رسول ہیں، آخری نبی ہیں، تمام نبیوں سے افضل ہیں، اور یہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، وہ ایک بندہ ادھر پہنچا ہوا تھا امریکہ میں، آپ نے دیکھا یہ ختم نبوت کے منکرین کہ جی ہمیں وہاں تنگ کیا جاتا ہے۔ کیا تنگ کیا جاتا ہے جی تمہیں یہاں پر؟ بتاؤ جی، کتنے قادیانیوں کو آپ نے مارا ہے؟ نہیں، ہم اس طرح از خود اٹھ کے مارنا جائز ہی نہیں سمجھتے، ہمارے شریف فتوے موجود ہیں، پھر جھوٹے پر لعنت ہوتی ہے کہ نہیں؟ آگے چلیے، کہتا ہے جی میری دکانیں جلائیں گئیں، خدا کی قسم ایسا کچھ نہیں ہے، ہم سرگودا کے رہنے والے ہیں، وہ سرگودا کا ایشو بنایا ہوا اس نے، بالکل اس کی دکانیں ٹھیک ٹھاک ہیں۔ یہ میں آپ کو آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر کہ جی ہمارے اوپر پابندیاں ہیں۔ بھائی یہ بتاؤ، یہ جتنے پاکستان میں یہ دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، لوگ مرے ہیں کہ نہیں مرے؟ تو یہ سارے امریکہ پہنچ کے ٹرمپ کے پاس پہنچ جائیں جی ہمیں مارا جا رہا ہے پاکستان میں، تمہیں چوکھی تکلیف ہوئی ہے؟ پھر یہ جتنے لٹریچر یہاں پر ہیں، ہیٹ میٹیریل پابندی لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی؟ غلط
اور گندی گالیوں والی کتابوں پہ پابندی ہے کہ نہیں؟ تو لکھے یا میں لکھوں، پابندی ہے کہ نہیں؟ وہ ہم لکھیں تو پابندی ہے، مرزا قادیانی کی بات گندی ہو اس پر پابندی لگے تو ہمارے اوپر پابندی لگے تو ہم ٹرمپ کے پاس نہیں جاتے، تمہارے اوپر پابندی لگے تو تم وہاں پہنچ جاتے ہو۔ چالاکی ملک دشمنی ہے کہ نہیں؟ یہ پاکستان کے خلاف وہاں پہنچے ہیں، ان کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ قانون کو جاننے والے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے، اس نے کوئی معمولی جرم نہیں کیا۔ پھر مرزا قادیانی کیا کہتا ہے، وہ نیٹ پہ آیا ہوا ہے، مرزا قادیانی پر اس کے لٹریچر پر پابندی کیوں ہے؟ خواہ پابندی ہے۔ نیٹ کے اوپر انگلش میں بھی آ چکا ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ بھی نیچے دیا ہوا ہے ایک ہی پیج پہ۔ وائی قادیانینز لٹریچر از بینڈ ان پاکستان، پاکستان میں قادیانیوں کے لٹریچر پر پابندی بھلا کیوں ہے؟ نیچے بریکٹوں میں دیا ہوا ہے his abuses and blasphemous statements against Jesus Christ، مرزا قادیانی کی گالیاں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کے گستاخانہ بیانات کی وجہ سے اس پر پابندیاں۔ اگرچہ ہمارے آقا کے خلاف بھی اس کی گستاخیاں ہیں، دوسرے نبیوں کے خلاف بھی اس کی گستاخیاں ہیں، قرآن کے خلاف بھی اس کی گستاخیاں ہیں، لیکن دینے والے نے کچھ سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے کرسچینٹی کو خاص طور سے بیان کیا ہے تاکہ ان کو چنگی سمجھ لگے۔ اب مرزا لکھتا ہے کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی ہے کہ نہیں؟ نمبر 2 پوائنٹ آگے لکھتا ہے، مجھے استعارے کے طور پر مریم بنایا گیا، مرزا خود مریم بن بیٹھا، پھر مجھ میں عیسیٰ کی روح پھونکی گئی، نفخ کی گئی، وہ مجھے حمل ہوا جو تقریباً 10 مہینے کا تھا، اس کے بعد مجھ سے ایک بچہ پیدا ہوا، وہ پیدا ہونے والا بچہ عیسیٰ تھا، مریم بھی میں تھا، پیدا ہونے والا بچہ عیسیٰ بھی میں ہی تھا، اس طرح میں ابن مریم ٹھہرا۔ یہ الفاظ ہیں، یہ کشتی نوح صفحہ نمبر 53 پڑھ کے دیکھ لو، اس کی کتاب ہے۔ تیسرا بیان دیتا ہے ازالہ اوہام میں، کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو معجزے دکھاتے تھے نا، مردے زندہ کرنا، پرندے بنانا اور بیماروں کو شفا دینا، کہتا ہے یہ روحانی لوگوں کو زیب بھی نہیں دیتا، یہ مکروہ حرکتیں، میں اگر ان کو مکروہ نہ سمجھتا اور یہ شعبدہ بازیاں جو عیسیٰ علیہ السلام کرتے رہے میں ان کو مکروہ نہ سمجھتا تو میں بھی عیسیٰ سے کم نہ رہتا۔ اب یہ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مجھ سے کوئی اس کا حوالہ مانگے میں اس کے سطر دکھا سکتا ہوں مرزا کی اپنی کتابوں میں۔ اب ایسی کتابوں پر پابندی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اچھا، وہ کہہ رہا وہاں، وہ امریکہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ چلو عوام میں سے کسی نے کوئی ایسی حرکت کر، لوگ گالیاں دیتے رہتے ہیں یا نہ بھی دیتے ہوں گے، تم نے جھوٹ بولا ہوگا، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب جو خود کو نبی کہتا ہے وہ کتنی گالیاں دیتا ہے۔ ہماری تو عوام نے دی ہوگی نا، اگر دی ہے تو تمہارا ایک ذمہ دار ترین مرکزی انسان خود گالیاں دیتا ہے۔ وہ نیٹ پہ اس نے بندے نے ایک گالی صرف لکھی ہوئی ہے مرزا کی با حوالہ، وہ کہتا ہے all those who do not believe me، ہمارے جو مخالف ہیں they are wild pigs of جنگل، وہ جنگل کے خنزیر ہیں، جو مجھے نہیں مانتے، ہمارے جو مخالف ہیں وہ جنگلوں کے خنزیر ہیں۔ and their wives are worse than bitches، ان کی بیویاں کتیوں سے بری ہیں، کتیوں سے بدتر ہیں، کتیوں سے بڑھی ہوئی ہیں۔ اب یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اب یہ بتائیے، یہ جو ساری میں نے آپ کو بات سنائی کہ اس کے الفاظ کیا ہے، یہ ذرا نیٹ پہ پھیلنے چاہیے کہ نہیں؟ پھیلنے چاہیے تاکہ پتہ چلے
کہ یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں. میں بات کر رہا تھا ولی کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. جو اس عقیدے کا نہ ہو, جو نبیوں کا ادب نہ کرتا ہو, جو گالیاں دیتا ہو, جو عیسیٰ علیہ السلام کا بے ادب ہو, وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ولی بھی نہیں ہو سکتا, وہ تو اچھا آدمی بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح ہمارے عقائد میں یہ بھی یاد رکھنا, ہمارے عقائد کی اس کائنات میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں یہ نہ لکھا ہو. درسی کتابیں بھی جو عقائد پر ہے, ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ اکبر سے لے کر عقیدہ طحاویہ, عقائد نصفی کا متن, شرح عقائد نصفی, فقہ اکبر کی شرح فقہ اکبر, اور کئی شروح ہیں. شیخ محقق کی تکمیل الایمان, اعلیٰ حضرت کی کتاب عقیدۃ الاحباب, ہر کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. کسی کتاب کے, عقیدے کی کتاب کے مصنف نے یہ بات چھوڑی نہیں کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے. یہ بھی ہوگا تو ولی ہے. جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ ولی نہیں ہے, جھک مارتا ہے. وہ سنی ہی نہیں ہے, سنی نہیں تو ولی کیسے ہو گیا؟ اسی طرح آگے قیامت کی نشانیاں ہیں. بہرحال میں بتا رہا تھا کہ ولیوں کے عقیدے توحید, رسالت, ختم نبوت, سب کا ادب, اور صدیق اکبر اور ابو بکر, عمر فاروق, عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ کی بالترتیب افضلیت. یا ایک بات اور بھی واضح کر دوں, اہل سنت کی پہچان علماء نے کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ من علامات اہل سنت ان تفضل الشیخین و تحب الختنین. اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ ابو بکر اور عمر کو افضل مان اور عثمان اور علی سے محبت کر. محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ادھر محبت نہیں ہے. کلیئر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کو افضل ماننے کا یہ مطلب نہ لینا کہ تیرے دل میں عثمان اور علی کی محبت کم ہو جائے. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں. یہ اہل سنت کی علامت کا لفظ کتابوں میں ملتا ہے. یہ شرح عقائد نصفی جو درسوں میں پڑھائی جاتی ہے, آج بھی پڑھائی جا رہی ہے, اس میں لکھا ہے من علامات اہل سنت. یہ بات اہل سنت کی علامت ہے, پہچان ہے, شناخت ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہماری اسٹیجوں پہ بعض دوست مخلص ہوتے ہیں لیکن آ جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, شاید یہاں بھی کوئی کھڑا ہو گیا ہوگا, ہو جاتے ہیں. یہ سنیوں کی پہچان یہ ہے, سنیوں کی پہچان فلاں درود شریف ہے, سنیوں کی پہچان. بھائی ساری باتیں اپنی جگہ پہ ایک جزوی حد تک ٹھیک ہیں. کلی قاعدے کے طور پر اگر لینا ہے تو اہل سنت کی پہچان ابو بکر و عمر کی افضلیت ہے, اور اہل سنت کی پہچان عثمان اور علی سے محبت ہے. اور دو کی افضلیت, دو کی محبت, دو کتنے بڑے؟ 4. حق 4 یار کا نعرہ سنیت ہے. میں نے مختصراً بیان کیا, ولی کی سب سے پہلی پہچان اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا ہے. جس کا یہ عقیدہ نہیں, وہ ولی, غوث, پتہ نہیں کیا کیا اس کے مرید اس کو لکھتے رہیں, وہ ولی نہیں ہے, وہ اہل سنت بھی نہیں ہے. اور بعض غلطیاں اگر وہ توحید اور رسالت پر اور ختم نبوت کا اس کا منکر ہے تو پھر وہ مسلمان بھی نہیں ہے. بات نمبر 2, ولی کی دوسری پہچان جو میں نے بتایا قرآن سے, حدیثوں سے, اعلیٰ حضرت سے, شاہ ولی اللہ سے ثابت ہے. دوسری پہچان یہ ہے کہ ولی ہمیشہ عالم ہوگا. عالم سے مراد کیا ہے؟ کتنا کہ علم ہوگا. وہ ضروری نہیں کہ وہ کائنات کا سب سے بڑا عالم ہو. عالم کی تعریف کم از کم یہ ہے کہ یا تو اسے مسئلہ آتا ہو, نہیں آتا تو کتاب سے دیکھ کے بتا سکتا ہو, یا علماء سے محبت کرتا ہو تاکہ علماء سے پوچھ کے اپنے مرید کو بتا سکے.
کم از کم اتنا علم. یہ میں علم پر حدیث سنا دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اغدو عالما، یا تو عالم بن جا، او متعلما، یا عالم کا شاگرد بن جا، او مستمعا، یا ان کے پاس بیٹھنے والا بن جا، او محبا، یا عالموں کا حبدار بن جا. ولا تکن الخامسۃ فتہلک، پانچویں چیز نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو جو پانچویں چیز ہے وہ ہلاک ہے. جو ان چار میں سے کہیں بھی آتا ہے وہ علماء کے زمرے میں شمار ہوگا، وہ ولی کہلا سکتا ہے. ولی کے لیے کم از کم علماء کا حبدار ہونا ضروری ہے. پھر یہ میں عالم بتا تھا کہ اتنا علم ہو. مجھے کچھ کان میں کچھ مشن بتائے گئے ان کی طرف آنا، اس لیے میں سمیٹ رہا ہوں. صحیح عقیدہ اور عالم دو چیزیں ہو گئیں. نمبر 3 ہے با عمل، اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہو، وہ متقی ہو. اس پر میں نے پہلے بہت ساری باتیں کر دی ہیں ابوبکر صدیق کے حوالے سے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور یہی ان اولیاءہ الا المتقون، یہ آیت میں نے خطبے میں پڑھی تھی. اس کی پوری تفسیر پہلے آ چکی کہ ولی کا متقی ہونا ضروری ہے، اور جتنا کوئی متقی ہوتا ہے اتنا بڑا عالم ہوتا ہے، تب متقی بنتا ہے. علم کے بغیر تقوی نہیں ہو سکتا. یہاں ایک میں وضاحت کے طور پر بات کرتا چلوں، یہ کہ ساری ہر متقی آل محمد ہے. ہمارا یہ ایک مزاج بنا ہوا ہے. ہمارے لوگ حدیث نفسیاتی بات کرنے لگوں، لوگوں کی نفسیات کی بات کرنے لگوں. بول کے انکار کو نہیں کرتا، لیکن رویے بتاتے ہیں کہ انکار ہو رہا ہے. اگر ہم کسی، میں مثلا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دوں نا کہ انہوں نے بھی لکھا ہے، پھر نعرے لگ جائیں گے. حدیث کا اثر گھٹ، اور ایسے کسی اللہ کے پیارے کا نام لوں گا تو اثر زیادہ ہوگا. یہ ہماری کمزوری ہے. لیکن میں بتا دیتا ہوں، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث جو میں نے بیان کی ہے، یہ حدیث فتاوی مہریہ کے صفحہ 18 پر بیان کی ہے. اور آپ بھی لکھتے ہیں کہ ہر متقی آل محمد ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت بھی لکھتے ہیں ہر متقی آل محمد ہوتا ہے. مطلب القمرین اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے بھی یہی بات لکھی. تو ولی کے لیے صحیح عقیدہ، عالم، با عمل ہونا، یہ 3 چیزیں میں نے مختصراً عرض کر دی. یہاں ایک شعر فٹ کر دیتا ہوں. مولانا روم علیہ رحمت فرماتے ہیں، کار شیطان می کند نامش ولی، گر ولی ایست لعنت بر ولی. کام کرتا ہے شیطان والے اور نام رکھا ہوا ہے اپنا ولی. اگر یہ ولی ہوتا ہے تو پھر ولی پہ لعنت ہے. لہذا ہرگز کسی کے فریب میں نہ آنا. لوگ طرح طرح کی باتیں، خدا کی قسم لوگ ایسے ایسے پٹو ڈالتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، ایسا ایسا الجھاؤ دیتے ہیں کہ چنگے بندے کی پھرکی گھوم جاتی. جیڑا شرع تے چلدا نہیں پاویں اڈدا آوے، اس نو بھول کے پیر نہ سمجھی متے شیطان بھلاوے. چوتھی چیز ہے اس کا سلسلہ جڑا ہوا ہونا چاہیے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچے کے ساتھ ہو، اسے بھی حکم ہے کہ سچے کے ساتھ ہو، اسے بھی حکم ہے کہ سچے کے ساتھ ہو. سچوں کا یہ سلسلہ سچوں کے بادشاہ تک پہنچتا ہے، نبی پاک تک پہنچتا ہے جن کا لقب ہی صادق ہے، وہاں تک پہنچتا ہے. تو اب جتنی میں نے باتیں کی ہیں ان پر میں ایک آیت اینڈ پہ پڑھ دیتا ہوں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان بھی ٹھیک ہو اور ان کا تقوی بھی ٹھیک ہو. یہ قرآن ہے، یہ 11واں سپارہ ہے. اس آیت سے پتہ چل گیا کہ ان کا ایمان بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے، تقوی بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے. تقوی علم کے بغیر ہو نہیں سکتا بقول اعلیٰ حضرت کے. اس آیت سے پتہ چل گیا کہ ولی کے لیے صحیح العقیدہ ہونا،
عالم ہونا اور متقی ہونا تینوں چیزیں ضروری ہیں. اور چوتھی چیز ہے اس کا سلسلہ جڑا ہوا ہو. یہ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ جڑتے جاؤ. آخر میں آج ہمارے حضرت علامہ محمد طاہر رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں کی ٹیم نے ایک پروگرام بنایا ہے کہ اتنے سالوں سے ان کی دینی خدمات کے اعتراف کے طور پر ان کو دستار بندی کرائی جائے. میں اس بات کی تائید کرتا ہوں، ان کے اس جذبے کی تحسین کرتے ہوئے ان کا ساتھ دیتا ہوں، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں تاکہ آپ کے سر پہ دستار سجائی جائے، اور اللہ کریم آپ کو استقامت عطا فرمائے اور اس کام کو پہلے سے بھی زیادہ دل جمی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.